اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہم حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی جانب سے بارگاہ مولا کائنات سے تمام عالم انسانیت کو مولا کی ولادت باسعادت پہ دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آدم سے لے کر حضرت خاتم الرسل تک اور خاتم الرسل سے قیامت کا سورج طلوع ہونے تک سوائے ایک ہستی کی یہ فضیلت نہ کسی کے حصے میں آئی ہے اور نہ آئے گی کہ اللہ نے اس کی ولادت کے لیے زمین کا وہ مقدس ٹکڑا انتخاب کیا جس کی طرف رخ کر کے عالم اسلام اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ تمام شیعہ و سنی مورخین کا اتفاق ہے کہ امیر المومنین کے علاوہ یہ شرف کسی کو حاصل نہ ہوا، اور امام علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب خانہ کعبہ کے قریب آئیں تو کعبہ کے غلاف کو ہاتھ میں پکڑا اور فرمانے لگیں، رب انی مؤمنۃ بک وبما جاء من عندک من رسل وکتب وإنی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم الخلیل وإنہ بنى البیت العتیق فبحق الذی بنى هذا البیت وبحق المولود الذی فی بطنی لما یسرت علی ولادتی۔ فرمایا پالنے والے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں اور ہر اس چیز پہ ایمان رکھتی ہوں جو تیری بارگاہ سے رسولوں اور کتابوں کی شکل میں ہم تک آیا، اور میں اپنے جد نامدار ابراہیم خلیل خدا کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں اور مانتی ہوں کہ انہوں نے ہی اس بیت العتیق یعنی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، پس اس کے صدقے جس نے یہ گھر تعمیر کیا اور اس مولود کے صدقے جو میرے شکم میں ہے میرے لیے ولادت کو آسان فرما دے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی یہ کلمات ختم نہ ہوئے تھے کہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور جناب فاطمہ بنت اسد بڑے اطمینان کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئیں اور آپ کے نور سے خانہ خدا منور ہو گیا۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد نے اس عظیم مولود کی ولادت پہ اتنا عظیم الشان الہی اہتمام دیکھا تو اپنے اس فرزند نامدار کا نام حیدر رکھا، جبکہ جناب حضرت ابو طالب مسجد الحرام میں اپنے رب سے یہ مناجات کر رہے تھے، خدا اس بچے کا نام خود ان پر الہام کر دے، یعنی خود حضرت ابو طالب پہ الہام کر دے۔ اور ہوا بھی یوں کہ جب آپ مسجد الحرام سے نکلے تو گویا علی کا نام جناب ابو طالب کے اوپر الہام ہو چکا تھا اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، سمیتہ بعلی کی یدوم لہ عز العلو وفخر العز ادومہ، میں نے اس مولود کا نام علی رکھا ہے تاکہ بلندیوں کی عزت ہمیشہ اسے نصیب رہے اور عزت کا فخر ہمیشہ باقی رہے۔ پس آپ کا نام علی اور آپ کے مشہور ترین القاب میں سے ایک لقب صدیق ہے۔ یہ لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام کو عطا فرمایا، کیونکہ آپ نہ صرف بچوں بلکہ بوڑھوں، جوانوں اور خواتین میں سے سب سے پہلے جس ہستی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی لیے مولا کئی مقامات پہ یہ خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، انا الصدیق الاکبر آمنت قبل ان یؤمن ابو بکر واسلمت قبل ان یسلم، یعنی میں ہی صدیق اکبر ہوں، میں ابو بکر کے ایمان لانے سے پہلے ایمان لایا اور اس کے مسلمان ہونے سے پہلے میں مسلمان تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے مشہور القاب میں سے ایک لقب وسیع بھی ہے، جس کا معنی رسول خدا کا وسیع اور جانشین ہونا ہے، اور اس لقب کی جانب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پہ اشارہ فرمایا اور کہا، ان وسیّی وموضع سری وخیر من اترک بعدی
وینجز عدتی ویقضی دینی علی بن ابی طالب۔ بے شک میرا وسیع، میرا ہمراز، میرا اپنے بعد چھوڑا ہوا سب سے بہتر، وہ جو میرے وعدے نبھائے گا، وہ جو میرے قرض چکائے گا، وہ سوائے علی ابن ابی طالب کو کوئی اور نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے القاب میں سے ایک لقب فاروق ہے۔ فاروق کا مطلب ایسی ہستی جو حق و باطل کے درمیان حد فاصل کا کردار ادا کرتی ہے، حق اور باطل کو باہم جدا کرتی ہے۔ اور قسم بخدا اس پوری کائنات میں میزان حق و باطل ابو طالب کے لخت جگر کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حد تک کہہ رکھا ہے، جسے شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم ادر الحق حیث دار علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اے اللہ حق کے دھارے کو ادھر موڑ دے جدھر علی ابن ابی طالب مڑیں۔ مولا کے اس لقب فاروق کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی خوبصورت اور جاذب حدیث ہمیں کتب تواریخ میں ملتی ہے کہ جناب ابو ذر اور سلمان کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی مولا علی کا ہاتھ تھاما اور فرمایا، ان ھذا اول من آمن بی وھذا اول من یصافحنی یوم القیامہ وھذا الصدیق الاکبر وھذا فاروق ھذہ الامہ یفرق بین الحق والباطل۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جو مجھ پہ ایمان لایا، اور یہی وہ پہلا شخص ہوگا جو روز قیامت مجھ سے مصافحہ کرے گا، یہی صدیق اکبر ہے، یہی فاروق امت ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کو واضح اور نمایاں کرے گا۔ اہل سنت کے معتبر ترین مصادر میں یہ روایت درج ہے کہ ابو لیلہ غفاری نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا، سَتَكُونُ مِن بَعْدِ فِتْنَةٍ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَالْزَمُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِي وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ وَهُوَ فَارُوقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ۔ فرمایا میرے بعد فتنے پیدا ہوں گے، پس جب وہ فتنے جنم لیں تو علی کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو مجھ پہ ایمان لایا، یہی پہلا شخص ہوگا جو روز قیامت مجھ سے مصافحہ کرے گا، یہی علی ابن ابی طالب صدیق اکبر ہے اور یہی اس امت کا فاروق ہے۔ آپ کے القاب میں سے ایک معروف لقب یعصوب الدین بھی ہے، اور اگر یعصوب کی وضاحت کی جائے تو اس کا ظاہری معنی شہد کی مکھیوں میں پائے جانے والے نر کو یعصوب کہا جاتا ہے، اور اس کی مناسبت سے ہی پھر کسی قوم کے سردار کو یعصوب کہا جانے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب امیر علیہ السلام کو اس لقب سے نوازا تو آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ھذا یعصوب المؤمنین، علی مومنوں کا سردار ہے، والمال یعصوب الظالمین، اور مال ظالموں کا سردار ہے۔ ابو سعد راوی کا نام ہے، کہتے ہیں کہ میں جناب امیر علیہ السلام کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ کے سامنے سونا پڑا تھا۔ امام علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا، انا یعصوب المؤمنین، میں مومنوں کا سردار ہوں، وَهَذَا یعصوب المنافقین، سونے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سونا، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ منافقوں کا سردار ہے۔ مومنین مشکلات میں مجھے ذریعہ تحفظ بناتے ہیں، وَبِهَذَا يَلُوذُ الْمُنَافِقُونَ، اور منافقین دنیا کے مال و متاع کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ آپ کے مشہور القاب میں سے ایک لقب ولی ہے، جو آپ علیہ السلام کو اس وقت عطا ہوا جب آپ نے حالت رکوع میں انگوٹھی فقیر کو دی اور خدا نے آپ کے اعزاز میں آیت ولایت کو نازل کیا،
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اس آیت کے علاوہ رسول خدا نے بھی بار بار اس لقب ولی کی طرف اشارہ کیا اور نشاندہی کی۔ ایک بڑی ہی پیاری روایت جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کے اس لقب کی طرف اشارہ کیا اور کہا سألت اللہ فیک خمسا فأعطانی اربعا ومنعنی واحدتا۔ اے علی، میں نے اللہ سے آپ کے لیے 5 چیزیں مانگیں جن میں سے اللہ نے مجھے 4 عطا کی لیکن ایک چیز دینے سے مجھے محروم رکھا۔ سألت اللہ ان یجمع علیک امتی فابا علی۔ جس چیز سے مجھے محروم رکھا وہ یہ تھی کہ میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ یہ میری پوری امت علی کے اوپر جمع ہو جائے، تو اللہ نے مجھے یہ عطا کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری کائنات علی کے اوپر جمع ہو جائے، اس لیے کہ اگر پوری کائنات علی کی محبت اور ولایت پہ جمع ہو جاتی تو پھر نہ دوزخ خلق ہوتی اور نہ ہی حساب و کتاب ہوتا۔ سألتہ فأعطانی فیک اول من تنشق الارض عنہ یوم القیامہ وانت معی ومعک لواء الحمد وانت تحملہ۔ اے علی، میں نے اللہ سے تیرے لیے یہ مانگا کہ اللہ مجھے یہ عطا کرے کہ آپ پہلے وہ شخص ہوں جس سے بروز قیامت زمین شگافتہ ہو، یعنی جو قبر سے سب سے پہلے باہر آئے گا، آپ میرے ساتھ ہوں گے، آپ کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا جسے آپ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور اس جملے میں لقب کی طرف اشارہ ہے وَأَعْطَانِي أَنَّكَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدِي۔ اور ایک چیز جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ کو میرے بعد مومنین کا ولی قرار دیا۔ نسائی نے اپنی کتاب خصائص النسائی میں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی ابن ابی طالب کی شکایت کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ اقدس پہ غضب کے آثار نمودار ہوئے اور آپ نے فرمایا ما تريدون من علی ان علیا منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی۔ آپ علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی میرے بعد ہر مؤمن کا ولی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے وہ لقب جو آپ کا رسمی اور فقط آپ کے ساتھ مختص لقب ہے، جو آپ کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا اور نہ ہی کسی اور کو اس لقب سے پکارنا درست قرار پایا، وہ لقب امیر المؤمنین ہے۔ انس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، وضو کے لیے پانی لے آؤ۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اے انس، اول من يدخل عليك من هذا الباب امیر المؤمنین وسید المسلمین وقائد الغر المحجلین وخاتم الوصیین۔ اے انس، سب سے پہلا شخص کہ جو اس دروازے سے ابھی داخل ہوگا وہ امیر المومنین ہوگا، وہ مسلمانوں کا سردار ہوگا، اور وہ سید الوصیین ہوگا، وہ تمام اوصیاء کا سردار ہوگا۔ انس کہتا ہے کہ میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ کرے یہ شخص جسے امیر المومنین ہونے کی بشارت رسول خدا نے دی ہے وہ انصار میں سے ہو۔ انس ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے سے علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ہذا یا انس، اے انس دروازے پہ کون ہے؟ انس نے کہا علی ابن ابی طالب، آنے والا شخص علی ہے۔ تو رسول خدا خوشی سے کھڑے ہو گئے اور آپ کو گلے لگایا اور اپنے چہرے سے علی کے چہرے کا پسینہ صاف کرنے لگے اور ان کے پسینے کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو یہ کہا یا رسول اللہ لقد رأیتک صنعت شیئا ما صنعت بی من قبل۔ اے رسول خدا، آج تو آپ نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما یمنعنی وانت تؤدی عنی، اے علی میں ایسا کیوں نہ کروں جب کہ تو میرے بعد میرے حقوق کو ادا کرے گا، وتسمع صوتی اور میری امت کو میرا پیغام پہنچائے گا، وتبین لہم ما اختلفوا فیہ بعدی اور ان کے لیے اس چیز کو واضح فرمائے گا جس میں میرے بعد یہ اختلاف کر بیٹھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی مزید سے مزید معرفت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔